وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن وہ بدعات و خرافات ہیں جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، اور شرک کے ما سوا گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے. معزز سامعین، میں حیران و پریشان ہوں کہ آج کا انسان علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے بہت ساری بدعات و خرافات میں اور اعمال شرکیہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی، آج وہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے، توحید سے کوسوں دور ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے. کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں. کوئی ان کی قبر پر مزار بنوا رہا ہے تو کوئی وہاں اپنی مرادیں مانگ رہا ہے. کوئی جنات اور شیاطین سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کی قبر پر جا رہا ہے تو کوئی ان سے اولادیں مانگ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دفنانے تک ہر چیز میں دوسروں کا محتاج رہا ہو، وہ قبر میں جانے کے بعد حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحب قبر خود ہم زندوں سے آس لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھ کر بخش دے، کوئی ہمارے نام کا صدقہ نکال دے. لیکن افسوس صد افسوس، ان کو ایصال ثواب کرنے کے بجائے ہم نے خود انہی سے مانگنا شروع کر دیا، جو کہ انتہائی درجے کا گھٹیا عمل اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والا کام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو. زمین و آسمان خدا کے محتاج، چاند سورج خدا کے محتاج، درخت ہوا پانی بجلی خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، پیر اور ولی سب اس کے محتاج ہیں. شاعر کہتا ہے خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے بے بسی میں. اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہا ہے یہ بتایا. محترم سامعین، مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، یہ سب اللہ کی شان ہے. رکوع سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کے نام پر مال خرچ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس پر غلاف ڈالنا، اس کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ سب اللہ
کی شان ہے۔ بزرگان دین کی مزاروں پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، گاجا باجا ہوتا ہے، بس نہ پوچھئے طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، ڈھونک رچایا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جشن مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کی قبر کو جشن کیوں کر منایا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر جمع ہوتے ہیں جیسا کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرد و عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے، اولیاء اور شہیدوں کی قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، ان پر چراغ جلایا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہے، ان پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، ان کے نام پر مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، مبارک اور عظیم پیشانی کو ان پر ٹیک دیا جاتا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ لہذا جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مانگے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ کو بتاؤ، کیونکہ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، مرادیں پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ قرآن و سنت کے راستے پر چل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق بنیں گے، اور ان لوگوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔